الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي روایہ احفظ اللہ تجدہ امامک. ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام اچھے کلمات، اچھی باتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے نفع نقصان کا حقیقی مالک ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی جو اس دنیا میں پائے جانے والی ہر ایک چھوٹی بڑی مخلوق کی فریاد کو سنتا بھی ہے، اس کی زبان کو سمجھتا بھی ہے، اور ان کے فائدے کے مطابق ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے. اس پوری کائنات کے بنانے میں اور اس پوری کائنات کے چلانے میں اور مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، چاہے وہ ضرورت کسی بھی قسم کی ہو، ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں اس اللہ رب العالمین کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی کی مدد کی، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. وہ اکیلا ہے اور ہر قسم کے اختیارات اس کے اپنے ہیں، اور وہ ہر کام کو اپنے حساب سے انجام دیتا ہے. نہ اس کو کوئی مشورے دینے والا، نہ اس کے کام میں کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا کام جس میں کوئی نقص اور کمی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر کسی چیز میں کوئی نقص، کوئی کمی نظر آتی ہے تو یہ ہماری آنکھوں کی کمی ہے،
یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے، یہ ہماری عقل کا نقصان ہے۔ اس کی ہر چیز کامل، ہر چیز اکمل، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی الحی اور القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اس کی ہر چیز کامل اور مکمل ہے، یہاں تک کہ وہ شریعت، وہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو مکمل کیا، جو قیامت تک ہے، وہ شریعت کے اندر بھی اتنی گنجائش نہیں۔ کتنی گنجائش؟ اس کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر چیز کتنی کامل اور کتنی مکمل ہے، کیا اس میں کسی چیز کی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو یہ ہماری آنکھوں کی کمی ہے، ہماری روشنائی کی کمی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جو دین قیامت تک رہنے والا ہے، جس کو مکمل ہوئے 1400 1450 سال ہونے لگے اور قیامت تک رہنے والا، وہ دین کتنا مکمل ہے، اس کی مثال ایسی لے لیجئے، ایک گلاس میں پانی بھریں اور وہ پانی گلاس کے اندر اتنا بھرا ہوا ہو کہ اگر آپ ایک بوند کسے کہتے ہیں، ایک بوند اگر ڈالیں گے تو وہ چھلک جائے گا۔ وہ گلاس کے اندر پانی اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس میں ایک بوند کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے، اگر ڈالیں گے چھلک جائے گا، باہر آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دین اتنا مکمل ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی عمل کی، جس کو ہم ثواب اور نیکی سمجھ کر کے داخل کرنا چاہیں تو داخل نہیں کر سکتے، کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اتنا کامل اور اتنا مکمل، جو دین اتنا کامل اور اتنا مکمل ہو، وہ اللہ کتنا کامل اور کتنا مکمل ہوگا، اور اس کی بنائی ہوئی چیز کتنی کامل اور مکمل نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احفظ اللہ یحفظ کا۔ معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا غلام، ہمارے یہاں کہتے ہیں لڑکے، اے بچے سنو، عربی میں کہتے ہیں یا غلام۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میرے کان آپ کی باتوں کو سننے کے لیے بےتاب ہیں، تیار ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، یا غلام لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میں تیار ہوں، آپ کی باتوں کو سننے کے لیے کان لگایا ہوا ہوں۔ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا یا غلام، پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، آپ ہی کے پیچھے بیٹھا ہوں اور میرے کان بھی آپ کی طرف متوجہ ہیں، ادھر ادھر دھیان نہیں ہے۔ جب آپ نے دیکھا ایک نہیں 3 مرتبہ میں نے لڑکے کو متوجہ کیا اپنے طرف، اور وہ پورے طریقے سے سارے مصروفیت اور سارے دھیان کو ایک طرف رکھ کر کے میرے طرف کان لگایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت سی نصیحتیں فرمائی، اس میں ایک بات جو بیان فرمائی، یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو ہر جگہ اپنے سامنے پاؤ گے، اپنے طرف پاؤ گے، اللہ کی توجہ تمہارے طرف ہوگی۔ یہاں سامنے پانے کا مطلب میں بتاؤں گا وحدت الوجود نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ نہیں، ہر جگہ اللہ کی مدد تمہارے لیے تیار ہے، تمہارے شامل حال ہے۔ جہاں سے بھی، جس کنڈیشن میں بھی، جس حالت میں بھی تم اللہ کو پکارو گے تو
تمہارے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے، اللہ تمہاری فریاد کو سنے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کیا مطلب ہے اللہ کی حفاظت کرنا؟ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرنا۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمارا محتاج ہے؟ کیا اللہ گرنے والا ہے؟ اللہ کمزور ہے کہ اس کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو اپنے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں میں الگ الگ قانون ہے۔ ایک قانون یہ ہے کہ بستی کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں نا، محلے کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں نا، ان لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کو صاحب حیثیت بناتا ہے، مالدار بناتا ہے، دولت مند بناتا ہے۔ اور کس لیے بناتا ہے؟ اس لیے بناتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا چھپر پھاڑ کر، چھت پھاڑ کر کے آٹے کی کٹی نہیں اتارتا، چاول کی کٹی، گیہوں کی کٹی نہیں اتارتا، دالوں کی کٹیاں نہیں اتارتا، نوٹوں کی گڈیاں نہیں اتارتا۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اسی محلے والے، بستی والوں میں، شہر والوں میں چند لوگوں کو صاحب حیثیت بناتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ کہ سن، اللہ کے بندے سن، یہ مال میں نے جو تجھے دیا ہے نا، یہ تیری اپنی کمائی نہیں ہے، تیری اپنی صلاحیت نہیں ہے۔ اس بات کو غور سے سن لینا، یہ تیری اپنی کمائی نہیں، تیری اپنی قابلیت اور صلاحیت نہیں، تیرا اپنا ہنر نہیں، یہ میری عطا ہے، میں نے دیا ہے۔ اگر تو یہ سمجھے کہ یہ تیری اپنی ملکیت ہے، تیری اپنی کمائی ہے، تیری اپنی صلاحیت ہے، تیری اپنی محنت ہے، تو تیری غلطی ہے۔ یہی غلطی تو قارون نے کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون دینا ذرا، اللہ نے اتنا خزانہ تجھے دیا ہے، تیرے خزانوں کی چابی اونٹ پر لاد کر کے لے جائی جاتی ہیں، اتنی بڑی بڑی چابی اور اتنی زیادہ چابیاں، کتنے خزانے ہوں گے، کتنے خزانے ہوں گے۔ کہا ذرا دینا بھائی، اللہ کے راستے میں بھی خرچ، یہ غریب، یہ مسکین، یہ بیوہ، یہ بے سہارا، یہ ضرورت مند، ذرا ان پہ بھی خرچ کر۔ کیا کہا؟ کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنی طاقت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنی بزنس، اپنی تجارت، اپنا ہنر، اپنے علم کے بل بوتے پر میں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ اور کیوں دوں؟ یہ میری ملکیت ہے، اس میں دوسرے کا حق کیسا ہو گیا؟ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، اللہ کو اس کے یہ باتیں، اللہ کو اس کے یہ الفاظ پسند نہیں آئے۔ ایک پل، ایک آن، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اس کی دولت کے ساتھ، اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، دھسا دیا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ دوسروں کی مدد کے لیے انہی لوگوں میں سے تیار کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حدیث یاد آ گئی، ابو داؤد مسند احمد کی روایت ہے، اگر اللہ کسی کو دولت مند بنائے، صاحب حیثیت بنائے، دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے، تو اس کو چاہیے خوشی خوشی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے، خوشی خوشی غریبوں کو دے، اپنے عزیز و اقارب کو دے، اپنے رشتہ داروں کو دے، لوگوں کی مدد کرے۔ اور جب بھی لوگ آئیں اس کے پاس ضرورت مند، منہ نہ بنائے، نفرت نہ کرے، غصہ نہ کرے، جتنا ہو سکتا ہے دے۔ کیوں دے؟ اللہ نے دیا ہے نا دینے کے لیے۔ اچھا نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس دن، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، جس دن اس دولت مند اور صاحب حیثیت انسان کے دل میں یہ بات آ گئی، ان کو دیتے ہی رہیں گے کیا؟ ہر کبھی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی موسم ہی نہیں ہے۔ بھائی انسان سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ جس دن یہ نفرت اس کے دل میں آ گئی نا، تو سن لیجئے، گاؤں میں دیکھا ہوگا نا، یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ کل تک تو نواب تھے، کل تک تو راجا تھے، کل تک تو بادشاہ تھے،
کل تک تو زمین جائیداد والے تھے، آج پٹری میں کیسے آ گئے؟ ایسے آ گئے کہ ان کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی، کبھی بھی آ جاتے ہیں منگنے کے لیے، اتنا دیں ان کو، ہر کبھی دیں ان کو، بار بار دیں ان کو۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اس سے اس دولت کو کھینچتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ خزانوں کا مالک وہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو چھیننے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اللہ چھینتا ہے اور ایسے انسان تک پہنچاتا ہے دھیرے دھیرے۔ کل تک دوسروں کی مزدوری کرتے تھے، آج مکانوں کے مالک بن گئے، گاڑیوں کے مالک بن گئے، زمین جائیداد والے ہو گئے، بشرطے کہ نیک ہو، نیک نیت ہو۔ ورنہ دنیا پرست لوگ بھی جو ہے بہت ساری چیزوں کے مالک ہوئے ہیں، جن کے اندر دنیا کی چاہت ہے، دنیا غالب ہے، دنیا دار ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی دولت مند ہے۔ تو اللہ دولت دو طریقے سے دیتا ہے، ایک آزمانے کے لیے بھی اور ایک نعمت کے طور پر بھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بہت باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کیا بتائیں اور کیا چھوڑیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس دولت کو دھیرے دھیرے چھینتا ہے اور ایسے بندے تک پہنچاتا ہے جس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تو نے فلاں کو دیا ہے، کاش مجھے بھی دیتا، میں بھی اس سے زیادہ خوش دلی کے ساتھ لوگوں کو دیتا، چھپا کر کے بھی دیتا، ظاہر کر کے بھی دیتا، دن میں بھی دیتا، رات میں بھی دیتا، جس وقت میرے پاس لوگ آتے تب بھی دیتا، نہیں بھی آتے تب بھی لے جا کر کے دیتا۔ اللہ اکبر! بات سمجھ میں آئی نا کہ لوگ دولت مند کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور دولت ان سے چھنتی کیسے ہے؟ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ پٹری پر آ جاتے ہیں، کٹورے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، وجہ یہی ہے نفرت نہیں کرنا، غریبوں کو غریبوں کی نظر سے نہیں دیکھنا، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ اللہ کے بندے ہیں، یہ خوشی مناؤ، احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے؟ ایسا ہی قانون اللہ کا ہے کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت ہمیں اور ہم سے، آپ سے کراتا ہے۔ احفظ اللہ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، دین کی پابندی کرو، دین پر عمل کرو، دین کی خدمت کرو، دین کی تبلیغ کرو، دین دوسروں تک پہنچاؤ۔ برائی کر رہے ہوں، برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، یہ دین کی حفاظت ہے۔ اگر دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں ذلیل اور رسوا ہونے نہیں دے گا، بے عزت ہونے نہیں دے گا، تمہارے اوپر کوئی ایسا فتنہ نہیں آئے گا، ایسی پریشانی، ایسی مصیبت نہیں آئے گی کہ تمہیں بے سہارا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، کبھی بھی اللہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ آج پریشانی آتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی پلٹ کے دیکھنے والا نہیں، اور اپنے آپ کو سیف کیا جاتا ہے، بچایا جاتا ہے۔ ارے صاحب، ان سے ملیں گے، ان کی مدد کریں گے تو مصیبت گلے اپنے لگ جائے گی، ہڈی اپنے گلے میں اٹک جائے گی۔ ہاں، اللہ اسباب پیدا کرے گا، لوگ آپ تک پہنچیں گے، اللہ کی مدد آپ تک پہنچے گی، لوگ مدد لے لے کر کے آئیں گے، اسباب پیدا ہوں گے، ذرائع پیدا ہوں گے۔ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میں آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، یہ اللہ کی مدد آئے گی، بشرط اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے ہمیں۔ اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اور اس وقت بہت ضرورت ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، ہمارے آپ کے لیے بہت ضرورت ہے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ اتنے زیادہ فتنے، اتنے زیادہ فتنے، اتنے زیادہ فتنے دیکھ رہے ہیں آپ، ذرا ذرا سے میں لوگ اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ کوئی لڑکا لڑکی کے چکر میں، کوئی لڑکا لڑکی کے چکر میں، اور لڑکی لڑکے کے چکر میں اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ سیٹ اور گدی کے چکر میں ہمیں نیتا بنا دیا جائے گا، تلک بھی لگا لو، ناریل بھی پھوڑو، اگربتی بھی جلاؤ، جے رام کی بھی کرو، سب کچھ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے سرپنچ تو بنا دیا جائے گا، محلے کا بستی کا نیتا تو بنا دیا جائے گا،
کیا دقت ہے؟ ان کے ساتھ مندر میں بھی چلے جاؤ، ان کے ساتھ مزاروں میں بھی چلے جاؤ، اور اگر وہ اپنی میٹنگوں میں بیٹھ کر کے دین کے خلاف پروپنڈا کریں تو ہم اس کا ساتھ بھی دیں، ان کی ہاں میں حامی ملائیں، کیونکہ ہم سودے باز ہیں، ہم سوداگر ہیں، ہم نے دین کا سودا کیا ہے، گدی کے لیے، سیٹ کے لیے، منصب کے لیے، عہدے کے لیے، روپیے پیسوں کے لیے، چند ٹکے میں بکنے کے لیے ہم نے دین کا سودا کیا ہے۔ بات آئے گی وہ بھی بتائیں گے۔ تو دین کا سودا کیا جا رہا ہے، دین کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس پرفتن زمانے کے اندر، اس دور کے اندر تم ہمارے رازدار بن جاؤ۔ تمہاری بستی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے تمہیں خبر دینا ہے۔ صرف 2,000 روپے مہینہ میں تمہیں دیں گے، 5,000 روپے تمہیں ہم دیں گے مہینے کے، 10,000 روپے تمہیں ہم مہینے دیں گے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو، سی آئی ڈی کو، سی بی آئی وی کو خبر دینا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے تمہاری۔ تم حکومت کے مخبر ہو، تم حکومت کے ایجنٹ ہو۔ دین کا سودا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی باتوں کو غیروں تک پہنچائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو، نوجوانوں کو جیلوں کی سلاخوں کے اندر قید و بند کیا جا رہا ہے چند سکوں کی وجہ سے، چند نوٹوں کی وجہ سے۔ مخبر بنے ہوئے ہیں، مخبر بنے ہوئے ہیں۔ یہ دین کا سودا کرنا ہے۔ یہ بدترین مخلوق ہیں، لوگوں میں بدترین مخلوق ہیں۔ احفظ اللہ یا بزدہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ نمبر 1، اللہ کے دین کی حفاظت ہوگی احکامات، دینی احکامات کی حفاظت کر کے، شریعت کے احکامات، حکم، اوامر، شریعت کے مسائل، ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے، قرآن نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا۔ آپ کون بھائی صاحب؟ آپ کی صورت نہیں دیکھی جائے گی، آپ کی شخصیت نہیں دیکھی جائے گی، آپ اپنے جگہ کے علامہ ہوں گے، آپ بہت بڑے عالم دین ہوں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایسا ہی ہوگا، حدیث ایسی کہتی ہے ایسا ہی ہوگا۔ آپ کی شخصیت نہیں چلے گی، آپ کا رتبہ نہیں چلے گا، آپ کا مقام نہیں چلے گا، آپ کی صورت دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن بوری والوں، کہیں نہ کہیں صورت دیکھ کر کے بھی ہم لوگ بہت سارے معاملات کرتے ہیں۔ شخصیت پر دین نہیں ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے جو قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر ہے، اجماع صحابہ جس پر ہے وہ دین چلے گا۔ میرا اور آپ کا دین نہیں چلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے احکامات میں سب سے پہلی چیز، ایک مسلمان بننے کے بعد، اپنا نام مسلمانوں کا نام رکھنے کے بعد، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کے بعد، نمازوں کی حفاظت۔ اور ایک بات بتا دوں میں، ابھی کل ہی پرسوں ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ گیا ہے، یہ نقطہ بتا دوں میں، ہم رمضان سے نکلے ہیں۔ بہت غور سے سننا، ابھی تک کی کوئی بات نہیں سنی، اس نقطے کو سن لینا اور اپنے ذہن میں رکھ کے لے جانا۔ ہم رمضان سے باہر گئے ہیں، شریعت سے باہر نہیں گئے۔ شریعت وہی ہے، نماز وہی ہے، اخلاق وہی ہے، سچائی وہی ہے، ایمانداری وہی ہے، صداقت وہی ہے، ناپ تول میں انصاف وہی ہے، لوگوں کے حقوق وہی ہیں۔ رمضان کے مہینے سے ہم گئے ہیں، پار ہوئے ہیں، شریعت سے نہیں نکلے، شریعت سے پار نہیں ہوئے۔ اس نقطے کو رکھیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ بھی رکھیں، ہم نے مہینے کی عبادت نہیں کی ہے کہ رمضان گیا ہم عبادات سے آزاد، ہم دینداری سے آزاد، نہیں، ہم نے رمضان کے مہینے کی عبادت نہیں کی، رمضان کے مہینے کے رب کی عبادت کی ہے، جو رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اعبد اللہ حتی یاتیک الیقین، تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے، تم قبر کے گڑھے تک پہنچ جاؤ، تمہارے جسموں سے روح نکال لی جائے، تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں۔ بڑا افسوس ہوا ایک صاحب کے جواب سے، کسی خاتون نے، ایک یہودی خاتون نے ایک مسلمان سے سوال کیا، روزہ رکھے ہو؟ کہا ہاں۔ کیوں رکھتے ہو روزہ؟ کہا اس لیے رکھتے ہیں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ظلم نہ کریں،
خیانت نہ کریں. کہ واہ تمہارے تو عیش ہیں. جواب سنیے, واہ تمہارے تو عیش ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہم تو 12 مہینے ان چیزوں سے بچتے ہیں. ہمارا مذہب تو ہمیں 12 مہینے ان چیزوں سے بچنے کی بات کرتا ہے, اور تمہارے تو عیش ہیں صاحب, 1 مہینہ بچ جاؤ, 11 مہینے عیش کرو, اپنی مرضی کی زندگی گزارو. کیسا مذہب ہے تمہارا؟ نعوذ باللہ. یہ جواب درست نہیں تھا اس کا. اس نے اسلام کو شرمندہ کیا. اس کا جواب یہ تھا کہ الحمدللہ 11 مہینے کی شریعت پر ہم پابندی کرتے ہیں, مضبوطی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, ٹھوس قدمی کے ساتھ, اور مضبوط ہو جائیں اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے. سچ بولتے تھے اور سچے بن جائیں, امانت داری کرتے تھے اور امانت دار بن جائیں, دیندار تھے اور دیندار بن جائیں. یہ شریعت کی ٹریننگ 1 مہینے کی, جو نہیں کرتے وہ بھی کرنے لگ جائیں اس کی پابندی. لیکن افسوس کی بات ہے, ہمارا عمل بتاتا ہے نا, ہمارا تو عمل بتاتا ہے 1 مہینہ پابندی کرو, 11 مہینے آزاد من مانی زندگی گزارو, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور اگر کسی عالم دین نے تھوڑا سا کہہ بھی دیا, جناب بھائی صاحب ایسا مت کرو یار, کون آپ کون مولانا صاحب, آپ کون روکنے والے, آپ کون ٹوکنے والے؟ زبان میری ہے, شریعت رب کی ہے. تجھے گرفت کرنا ہے رب کی گرفت کر, اس عالم کی گرفت نہ کر. وہ تو پیغام پہنچانے والا ہے رب کا, جو تجھ پر پہنچا رہا ہے, اور اس کا احسان مان کہ تجھے تنبیہ کرنے والا تیرے سامنے موجود ہے. ورنہ اگر یہ موجود نہ ہو تو تمہارا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا, تمہاری لاشوں کو اٹھانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. یہ بتانا چھوڑ دیں, یہ بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں. تم بھی یاروں مددگار گھومتے رہو گے, تمہاری مدد کرنے والا کوئی ملے گا نہیں. یہی لوگ سمجھاتے ہیں, یہی لوگ بتاتے ہیں, یہی لوگ ابھارتے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے ایسا کرو. عوام کرتی ہے. بہرحال پہلی چیز نمازوں کی پابندی, دوسری چیز حلال روزی. ہم چاہتے ہیں کہ فتنوں سے بچیں, دین کی حفاظت کریں, حلال روزی کا اہتمام کیجیے. یہ نقطہ یاد رکھ لیجئے, تاریخ گواہ ہے, جس جسم کے اندر حرام روزی سے بننے والا خون جس کی رگوں میں دوڑے گا, کبھی دین کی حفاظت وہ کر نہیں سکتا, صحیح معنی میں دین پر عمل نہیں کر سکتا. وہ ویسا ہی عمل کرے گا جیسا وہ چاہے گا, اس کی طبیعت چاہے گی, اس کا مزاج چاہے گا, اتنا ہی دین پر عمل کرے گا اور ویسے ہی عمل کرے گا. شریعت کے مطابق وہ کبھی دین پر عمل کر نہیں سکتا, اور شریعت کے لیے کبھی قربانی دے نہیں سکتا. سینہ تان کر اسلام کے دشمنوں کے سامنے وہ کھڑا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کی رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ غدار خون ہے, وہ منافق خون ہے, بے وفا خون ہے. وہ اسلام کے لیے قربانی کبھی دے نہیں سکتا. اس نقطے کو یاد رکھ لیجئے, اس نقطے کو اپنے سامنے رکھ لیجئے. آپ 1000 واویلا کریے, چیخیے چیخیے چلائیے, ہم اسلام کے لیے تیار ہیں, ہم اسلام کے لیے بازی لگانے کے لیے تیار ہیں, ہم اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جس باڈی کے اندر, جس رگوں کے اندر حرام لقمے سے بننے والا خون پنپ رہا ہو, دوڑ رہا ہو, وہ اسلام کی حفاظت کر نہیں سکتا, اسلام کے لیے قربانی دے نہیں سکتا. نمبر 3, اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں, زر, زن, منصب, ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. یہ زر کیا ہوتا ہے, یہ زن کیا ہوتا ہے؟ دولت کا فتنہ, عورتوں کا فتنہ, عہدے, منصب, سیٹ کا فتنہ. اس سے بچ کر رہیے, ورنہ دین بکنے میں, دین کا سودا کرنے میں دیر نہیں لگے گی. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک انسان رات میں مسلمان ہوگا, دن میں کافر نظر آئے گا, دن میں مسلمان ہوگا اور رات میں کافر نظر آئے گا. کیوں؟ حدیث سنیے, یدی او دینہو بعرض من الدنیا, دنیا کے لیے, دنیا کی شہرت کے لیے, چاہے وہ لڑکی ہو,
चाहे वो लड़का हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो सीट गद्दी मनसब ओहदा हो, यदि ओ दीन हो बिअरदिन मिन दुनिया, दुनिया की लालच के लिए अपने दीन का सौदा करेगा। रात में कोई मुसलमान नजर आ रहा था, दिन होते होते काफिर हो गया, और दिन में मुसलमान नजर आ रहा था, रात होते होते अपने दीन का सौदा करके वो काफिर नजर आ रहा है। अगर हम और आप दीन की हिफाजत करना चाहते हैं, दीन पर अमल करना चाहते हैं, फितनों से बचना चाहते हैं, अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं, ये माल के फितने से, ये औरतों के फितने से, और ये ओहदे और मनसब के फितने से अपने आप को दूर रखना होगा। वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन अहम बातें और बता देता हूं। एक और अहम बात, हम अपने दीन की हिफाजत करना चाहते हैं, फितनों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, फितनों से दूर रहना पड़ेगा, फितनों से दूर रहना पड़ेगा। भाई फुला शराब पीता है, फुला जगह पर शराब पी जाती है, फुला जगह पर औरतों को नचाया जाता है, फुला जगह पर नाच और म्यूजिक होती है, फुला मैदान, फुला जगह, फुला तालाब, फुला एरिया, ये अय्यार और मक्कार और जानी बदकारों का अड्डा है, खुराफातों का अड्डा है, जानियों का अड्डा है, बेहयाई और यानियत फौज का अड्डा है, वहां नहीं जाना। मौलाना साहब कैसी बात करते हैं, हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है, अगर शराब की दुकान में चले जाएं तो हम भी शराब पी लेंगे, जुआरियों के साथ बैठ जाएं तो हम भी जुआ खेलने लग जाएंगे। मेरे भाई ऐसा ही होगा, आपका ईमान कितना ही मजबूत हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस से 1 इंच बढ़ नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों दज्जाल के फितने से बचो, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। तुम में से कोई आदमी दज्जाल के आने पर यह ना कहे कि नहीं मैं दज्जाल के पीछे जाकर, दज्जाल के साथ रहकर, उसकी टीम में शामिल होकर अपने ईमान को बचा लूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, तुम उसकी अय्यारी और मक्कारी, उसकी चमक दमक को देख करके तुम उसके फितने में मुब्तला हो जाओगे, अपने ईमान को नहीं बचा पाओगे, अपने ईमान का सौदा कर बैठोगे, जुआरियों के साथ रहोगे जुहारी बनोगे, शराबियों के साथ रहोगे शराबी बनोगे, बदकार बद अखलाक बद किरदारों के साथ में रहोगे वही बनोगे, बेहया फहश और यानियत करने वालों के साथ, बद्दीनों के साथ में रहोगे, बद्दीन बनोगे और अपनी औलाद को भी वैसी बनाओगे। नंबर 1 और बता देता हूं, शायद 10 मिनट का वक्त मिल जाए। एक और मसला बहुत आम है, दोस्ती का। अगर हम चाहते हैं अपने दीन की हिफाजत हो, हम चाहते हैं अपने अल्लाह के दीन की हिफाजत करें, अपने आप को फितने से बचाएं, बुरे दोस्तों से बचाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त से पहचाना जाता है कितना अच्छा है और कितना बुरा है, कितनी अच्छी तहजीब वाला है, कितने अच्छे घराने वाला है, इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत कैसे की है, आदमी अपने दोस्त से पहचाना जाता है। जैसा तुम्हारा दोस्त होगा उंगली तुम्हारे ऊपर वैसी उठेगी और उसी नजर से तुम्हें भी देखा जाएगा। फलयंजुर मन युखालिल, पहले सोच लो, गौर फिक्र कर लो किस इंसान से तुम दोस्ती कर रहे हो। बगैर सोचे समझे नहीं दोस्ती करना, कल क़यामत के रोज पछतावा होगा। क्यों? वो दोस्त अगर हराम खाता है, हराम खिलाएगा, और उसकी नजर अगर बुरी है तुम्हारे घरों में आएगा, तुम्हारी बहन बेटी पर वही नजर डालेगा। इसलिए दोस्ती करने से पहले 10 मरतबा सोच लेना। उस इमाम अता रहमाहुल्लाह कहते हैं, जब भी तुम किसी से दोस्ती करो उसके दीन और ईमानदारी को चेक कर लेना, कितना बड़ा दीनदार है और उसकी अमानत कितनी है, खाइन तो नहीं है, खयानत करने वाला तो नहीं है, वरना हर चीज में खयानत करेगा, तुम्हारे घरों में आकर के डाके डालेगा, उसकी नजर इतनी खराब होंगी, नजरों से डाके डालेगा। फलयंजुर अम्मन युखालिल, सोच लिया करो। दूसरा नुकसान क्या होगा, या लैतनी तखज़्तु मअ रसूल सबीला, कल क़यामत का दिन होगा, ये ना कहना
میرے دوست کی وجہ سے بے نمازی رہا، میرے دوست کی وجہ سے مہینے کے روزے ہی نہیں رکھے، میرے دوست کی وجہ سے جھوٹا رہا، میرے دوست کی وجہ سے حرام روزی کماتا رہا، میرے دوست کی وجہ سے میں بھی سود کاروبار کا بن گیا، میں بھی رشوت لینے والا بن گیا، سود کھانے اور کھلانے والا بن گیا، بے نمازی بن گیا، بد اخلاق بد کردار بن گیا، چوری بن گیا، ڈاکہ ڈالنے والا بن گیا، ظلم و زیادتی کرنے والا بن گیا. یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا اور چبا کر کے یہ کہہ رہا ہوگا کاش میں نے ان ظالموں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، مومنوں کو، نمازیوں کو، پرہیزگاروں کو اپنا دوست بنایا ہوتا، میں بھی پرہیزگار بن چکا ہوتا، میں بھی آج جنت کا مستحق ہوتا. اللہ اکبر. باتیں بہت سی ہیں ہماری اپنی اصلاح کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اور فتنوں سے بچنے کے لیے. دنیا کے اندر بہت سے فتنے ہیں، تفصیلات بہت زیادہ ہیں. کسی موقع پر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اب آگے آنے کی باتیں کریں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم رب الحلیم. ربنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا